نہیں ہے۔ اب دیکھیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کی زنجیر کو جو کھٹکھٹائے گا، پھر جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں گا، لیکن اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو کتنی شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں جب سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، قیامت کا میدان ہوگا، 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں تو صرف میری امت کی ہوں گی۔ کتنی صفیں حضور کی امت کی ہوں گی؟ 80 صفیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اس وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، ملائکہ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اور پھر داؤد علیہ السلام شہنشاہ خطابت وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن حضرات محترم حضور فرماتے ہیں کسی کو بولنے کی طاقت، ہمت، سکت نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اس میدان میں جو خطاب کرے گا وہ میں ہوں گا، ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اس میدان میں جو سب سے زیادہ لوگ بھی موجود ہوں گے، ہر ایک ہوگا، لیکن وہاں پر کسی کو خطاب کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہاں پر میں ہوں گا اور خطاب بھی میں کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اور حضرات محترم یہاں پر محدثین نے لکھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان دیکھیے پھر، کہ جب لواء الحمد کے ذکر کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا سرکار کو عطا کیا جائے گا، اور وہ جھنڈا اٹھانے والے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس جھنڈے کو کون اٹھائے گا؟ تعریف کیا وہ جھنڈا جس کے نیچے